جس موضوع کا چناؤ کیا ہے اس کا عنوان ہے دین اور سیاست بابا قوم کی نظر میں۔ دین اور سیاست بابا قوم کی نظر میں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ مدت سے بابا جی کے دین اور سیاست کو سمجھنے میں کوشش کرتے رہے، لیکن صحیح سمجھ نہ پائے۔ تو ابھی کچھ روز یا کچھ ماہ قبل حکومت پاکستان نے سرکاری اور غیر سرکاری کالجوں کے لیے ایک نئی کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل۔ یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب چند مہینے قبل حکومت پاکستان نے کالجوں کے لیے منتخب کی ہے۔ حالیہ نصاب میں یہ شامل کی گئی ہے۔ اس کتاب کا مصنف قیوم نظامی ہے۔ یہ سرکاری منظور شدہ کتاب ہے۔ اس پر سرکاری مہر سبز رنگ میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے جس کو ٹائٹل کہتے ہو رخ پہ انگلش میں اور پچھلے حصے پر ناقابل فروخت اردو میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو جب پڑھا
تو بابا قوم کے دین اور سیاست کے متعلق صحیح نظریات سے باخبر ہوئے اور مدت کی جو تلاش تھی کہ بابا جی کے دین اور سیاست کے متعلق نظریات خیالات وہ ہمیں معلوم ہوں، قوم کو بھی معلوم ہوں، قوم ایسے گردش میں نہ رہے، تو وہ مدت کی جو تلاش تھی جس چیز کی وہ مل گئی، سرکار سے منظور شدہ مل گئی۔ تو ناچیز نے فرض سمجھا کہ جو چیز سکولوں کالجوں میں سمجھانے اور پڑھانے کے لیے پیش کی گئی ہے اس کو ناچیز بھی اپنے انداز میں سمجھا دے۔ ممکن ہے اگر میں غلط بیان کروں تو پاکستان کے تعلیمی ناخداؤں تک میری آواز پہنچے تو وہ مجھے سمجھا دیں تاکہ میرے مغالطے دور ہو جائیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور میں اس کتاب سے بابا جی کے دین و مذہب اور سیاست کے متعلق نظریات کو صحیح سمجھ چکا ہوں تو میری تائید ہو جائے گی دوسروں کی طرف سے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ قوم کو صحیح سمجھانے کے اندر میرا بھی حصہ شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا میرا آج کا جو خطاب ہے وہ اس کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس کتاب کے اندر جو کچھ بابا جی کے دین اور سیاست کے متعلق نظریات اور عقائد اور خیالات کی وضاحت کی گئی ہے وہ میرا بیان یعنی ان کی سادہ شرح ہے اور کچھ نہیں۔ سادہ شرح تھوڑی سی یعنی کے ساتھ کرتا چلوں گا، جہاں پر دیکھوں گا اب تھوڑی سی جناب کو سمجھنے میں اور سامعین کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، یعنی کہہ کر اس کو آسان کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ میرا صرف اتنا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا مقالہ سمجھیے، تعلیم یافتہ قوم ہے، میں نے مسئلہ خطا پر مقالہ لکھا تو بیچارہ ایک کہنے لگا بتاؤ یار خطا کا مقالہ لکھ دیا۔ میرے بھائیوں یہ مقالہ ہے، مقالہ کا معنی ہوتا ہے مضمون، ایک مضمون ہے، ایک بیان ہے،
میرے دوستو اس کو میں نے اردو میں پیش کرنا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو پوری دنیا سنے گی، تو پوری دنیا کو سمجھ آنے والی زبان کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اب میں اس سلسلے میں اس ابتدائی تمہید کے بعد گزارش کرنے لگا ہوں پہلا فقرہ جو پیش کرنے لگا ہوں وہ صفحہ نمبر 16 سے میں ایک بار پھر دہرانے لگا ہوں کہ اگر مجھے مغالطہ لگ رہا ہو سمجھنے میں تو میں دنیا کے دانشوروں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے مغالطے دور کر دینا آپ کا احسان ہوگا۔ صفحہ نمبر 16 پہ لکھا ہے، بابا جی نے کہا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور داخلہ لینے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے مرکزی داخلی دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر تھا اور دنیا کو قانون دینے والی عظیم شخصیات کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے میں نے وہاں داخلہ لیا۔ یہ صفحہ نمبر 16 پہ ہے۔ ناچیز نے لنکنز یونیورسٹی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے دوست سے نیٹ کھولنے کا کہا۔ اس نے نیٹ پر سے ساری یونیورسٹی کی معلومات مجھے دی اور دورہ کرایا نیٹ کے ذریعے۔ اسے میں نے کہا یار ایسا کرو کہ یونیورسٹی کا جو داخلی دروازہ ہے اس کو نیٹ کے ذریعے نکالو۔ انہوں نے جب نکالا محمد عثمان صاحب نے تو دروازے پر جب نظر پڑی اس پر تصاویر اور خاکے موجود تھے۔ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، کپڑوں میں بھی ہیں، اوپر بت ہے، بت کے ساتھ، بت بھی عورت کا ہے غالباً، اس کے ساتھ ادھر دائیں بائیں عورتیں ہیں، ان کے بھی بت پڑے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کو ایک قلندرانہ شکل میں دکھایا گیا ہے اور خاکہ اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی توہین کے لیے یہ خاکہ کافی ہے۔ یہ میرے ہاتھ ہے۔
یہ سبز کپڑے والا قلندر جس کو بنایا ہوا ہے وہ سید الانبیاء ہے، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ یہ روپ، یہ انداز وہ ہے جو آپ کی زندگی شریف میں کبھی بھولے سے بھی کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ میرے خیال میں اگر قریب کر کے فوٹو اتار لیں، یہ کیمروں والے قریب کر کے فوٹو اتارے نا، نزدیک کر کے تصویر اتار لیں۔ یہ فرانس والے خاکے بنا رہے ہیں تو یہ خاکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایسی یونیورسٹی میں داخلہ، ایسی یونیورسٹی میں داخلہ کس دین اور کس مذہب اور دین و مذہب کے ساتھ کس شوق و ذوق اور خلوص کو نمایاں کرتا ہے، یہ آپ کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاکہ آپ کو پسند ہے تو اپنے گھر میں محفوظ کیجیے۔ اگلی بات سنیے، اسی صفحہ نمبر 16 میں جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نوروجی جناح، یہ عبارت فقرہ پڑھ رہا ہوں کتاب سے، صفحہ نمبر 16 کا آخری فقرہ ہے۔ جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نوروجی یعنی ہندو کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے۔ جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے یعنی انگریز اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نوروجی کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے۔ دادا بھائی نوروجی جولائی 1882 میں لبرل پارٹی کے ٹکٹ پر فنسبری کے انتخابی حلقہ سے ہاؤس آف کامنز کے رکن منتخب ہوئے۔ جناح ہاؤس آف کامنز لندن میں لبرل لیڈروں کی تقاریر بڑے شوق سے سنتے تھے۔
جناح نے کہا کہ دادا بھائی نوروجی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے، حقیقی دادا ثابت ہوئے۔ جناح ہاؤس آف کامنز لندن میں اپنے ہاؤس میں لبرل لیڈروں کی تقاریر بہت بڑے شوق سے سنتے۔ جناح نے کہا کہ دادا بھائی نوروجی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے، یعنی آپ نے فرمایا، بابا قوم نے فرمایا کہ دادا جی نوروجی، دادا بھائی نوروجی ہندو سیاست میں میرے حقیقی دادا ثابت ہوئے۔ جن کا نام پڑھ کر داخلہ لیا گیا وہ تو کچھ بھی ثابت نہ ہوئے، لیکن اتنا ضرور کہ لارڈ مورلے اور ہندو سیاستدان دادا بھائی نوروجی سیاست کے رہبر و رہنما اتنا پسند آئے کہ فرمایا حقیقی دادا ثابت ہوئے۔ تو پھر مخفی نہیں کہ مجھے پروفیسر سمجھے، لیکچر دے رہا ہوں، کالجوں کی کتاب سمجھا رہا ہوں، صرف اتنا ہے نا میری وضع مولوی والی ہے تو میری وضع کی طرف نہ دیکھیں، آپ میری شرح کی طرف دیکھیں اور میرے مضمون کی طرف دیکھیں۔ تو مضمون تو کالجوں کا ہے بھائی، میرا نہیں، وہ کسی مولوی کا مضمون نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ جب بابا جی کے دادا بقول ان کے دادا بھائی نوروجی ہندو ہوئے تو جو بھی خود کو بابا جی کا حقیقی وارث کہیں گے تو وہ دادا بھائی نوروجی کے پڑپوتے تو ضرور ثابت ہوں گے۔ مبارک ہو یہ شجرہ، یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی اس عالیشان دادا جی کا پڑپوتا ہونے سے انکار کرے گا تو اس کی بدبختی ہے۔ دوستانوں گزارش ہے اگے ہو جاؤ، پیچھے دوست کافی کھلوتے نے، بار اور عوام آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ دوست جتنی جگہ بھی جناب اگے زیادہ سے زیادہ مہربانی، کوئی دوست بھی نہ درمیان کوئی خلا نہ چھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد
وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ اللہ میرے دوستو، ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کی سیاست سے ہرگز متاثر نہ ہوئے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں نہ تو لارڈ مورلے تھا اور نہ ہی نوروجی۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں نہ تو کوئی لارڈ مورلے نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی نوروجی کھتری نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے بابا جی متاثر نہ ہو سکے۔ آپ جناح ہاؤس آف کامنز لندن میں ہمیشہ لبرل لیڈروں کی تقاریر بڑے شوق سے سنتے تھے، مگر حضور علیہ السلام کی سیاسی زندگی اور خلفاء کرام کے سیاسی کارنامے پڑھنے کا شوق پیدا نہ ہو سکا۔ صفحہ نمبر 17 آپ نے کہا دادا بھائی نوروجی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے، تو جو جناح کے حقیقی وارث خود کو کہتے ہیں وہ نوروجی ہندو کے حقیقی پڑپوتے ضرور ثابت ہوئے، یعنی سیاست میں آپ ابتداءً کانگریس سے بہت متاثر تھے۔ 1906 میں کانگریس کے اجلاس میں جس کی صدارت نوروجی نے کی، بحیثیت سیکٹری نوروجی کے سیکٹری کی حیثیت شریک ہوئے اور پہلی سیاسی تقریر کی نوروجی کے سیکٹری کی حیثیت۔ صفحہ نمبر 20 آغا خان اسماعیلی مسلم لیگ کا پہلا صدر منتخب ہوا، جبکہ اجلاس میں شریک نہ ہوا تو جناح نے مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور کہا مسلم لیگ کا جداگانہ انتخابات کا فارمولہ قوم کو تقسیم کر دے گا، لہذا مسلم لیگ کا یہ نظریہ کہ دو قومی فارمولہ پر عمل کرنا چاہیے، آپ نے یہ کہہ کر اس کی شدید مخالفت کی کہ اس سے قوم تقسیم ہو جائے گی، یعنی ہندوستانی قوم دو قومیں بن جائیں گے جبکہ قوم ایک ہے۔ اور پھر آپ آخر میں